بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا اگر کسی شخص پر زبردستی قسم ڈالی جائے تو وہ واجب ہو جاتی ہے؟ جواب: جی نہیں، جب تک وہ خود اپنی زبان اور دل سے اقرار نہ کرے۔ سوال: کیا عورتوں کا اسلام میں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سوال: کیا نماز میں تاخیر کی جا سکتی ہے؟ جواب: بغیر شرعی عذر کے نماز میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال: اسلام میں وراثت کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے؟ جواب: قرآن و سنت کے مطابق کی جاتی ہے، جس میں مرد اور عورت کے حصے مقرر ہیں۔ سوال: کیا عورتیں مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، کر سکتی ہیں، لیکن ان کے مخصوص آداب اور پردے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سوال: اسلام میں نکاح کی کیا شرائط ہیں؟ جواب: نکاح کے لیے ایجاب و قبول، حق مہر اور گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ سوال: عورت کا کن مردوں سے پردہ فرض ہے؟ جواب: عورت پر ان تمام مردوں سے پردہ فرض ہے جن سے نکاح جائز ہو، جیسے اجنبی مرد، کزن، شوہر کے بھائی، دیور یا جیٹھ۔ سوال: کیا اسلام میں جادو کرنا یا کروانا جائز ہے؟ جواب: حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ سوال: اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جواب: 354 یا 355 دن کا ہوتا ہے۔ سوال: حجر اسود کس وجہ سے کالا ہو گیا ہے؟ جواب: حجر اسود جنت سے آیا تھا اور وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ سوال: حدیث پاک کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چونٹی کے چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب: ریاکاری، شرک اصغر ہے اور یہ امت میں چونٹیوں کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کون سا علم عطا کیا؟ جواب: جانوروں کی بولیوں کا فہم۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جسے فرشتے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے؟ جواب: وہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان فوراً توبہ کر لے۔ سوال: عذاب قبر سے بچنے کا بہترین عمل کون سا ہے؟ جواب: سورۃ الملک کی تلاوت۔ سوال: رحمت کے فرشتے زمین پر کس وقت اترتے ہیں؟ جواب: فجر اور عصر کے وقت اترتے ہیں۔ سوال: خوشبو کا شہر کون سا ہے؟ جواب: مدینہ منورہ خوشبو کا شہر ہے۔ سوال: سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی کون سی ہے؟ جواب: امریکی ڈالر۔ سوال: سب سے زیادہ پیدا ہونے والی سبزی کون سی ہے؟ جواب: آلو۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہے؟ جواب: سورہ قریش۔ سوال: جب کپڑے بدلنے لگیں تو کون سے کلمات ادا کرنے چاہیے؟ جواب: ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے یہ پہنایا اور میری قوت و طاقت کے بغیر مجھے عطا فرمایا۔ سوال: دعا مانگنے کے آداب کون سے ہیں؟ جواب: دعا مانگنے کے 7 آداب ہیں۔ نمبر 1، دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنا۔ نمبر 2، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا۔ نمبر 3، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ نمبر 4، دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا۔ نمبر 5، معتدل آواز سے دعا کرنا۔ نمبر 6، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنا۔ نمبر 7، ظاہری طور پر دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا۔ سوال: تدبیر اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟ جواب: حصول مقصد کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرنا تدبیر ہے، اور دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع سمجھنا تقدیر ہے۔ سوال:
حصول مقصد کے لیے ظاہری اسباب اختیار کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب تدبیر کہلاتا ہے۔ سوال، ہمیں اپنے معاملات کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، ہمیں اپنے معاملات کی بہتری اور مشکلات سے نکلنے کے لیے نیک اعمال اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ سوال، اہل محشر مصیبت کے عالم میں کن نبیوں کے پاس جائیں گے اور وہ انہیں کیا جواب دیں گے؟ جواب، اہل محشر مصیبت کے عالم میں سفارش کے لیے باری باری حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ہر نبی یہ جواب دے گا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، اس منصب کا اہل میں ہی ہوں۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی کس لیے عطا کی ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی اس لیے عطا کی ہے کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی بہتر بنا سکیں۔ سوال، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو وعید کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ جواب، سورۃ توبہ میں۔ سوال، مال کی کم از کم مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، نصاب کہتے ہیں۔ سوال، حج کب فرض ہوا؟ جواب، 9 ہجری کو فرض ہوا۔ سوال، مسلمان احرام کہاں سے باندھتے ہیں؟ جواب، میقات سے باندھتے ہیں۔ سوال، مرد اور عورت کے احرام میں کیا فرق ہے؟ جواب، مرد اور عورت کے احرام میں فرق یہ ہے کہ عورت کا احرام اس کا عام لباس ہے جبکہ مرد کا احرام 2 سفید انسلی چادریں ہیں۔ سوال، حج ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ جواب، 1 بار فرض ہے۔ سوال، نماز انسان کی زندگی میں کیا اثر رکھتی ہے؟ جواب، نماز انسان میں فرض شناسی، ضبط نفس اور مساوات کے یقینی کو پختہ کرتی ہے، انسان کو برائی سے بچاتی ہے، پابندی وقت اور احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے۔ سوال، انسان کے ذہن میں کون سی چیز یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہے؟ جواب، نماز۔ سوال، صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف کتنی دفعہ ہجرت فرمائی؟ جواب، 2 مرتبہ ہجرت فرمائی۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر خط مبارک کہاں سے شروع ہوتا تھا؟ جواب، بسم اللہ سے۔ سوال، ہر داعی اسلام کو چاہیے کہ وہ کس کی دولت سے مالا مال ہو؟ جواب، اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو۔ سوال، خیبر میں یہودیوں کے سب سے مشہور سپہ سالار کا نام کیا تھا؟ جواب، مرحب۔ سوال، غزوہ خیبر میں رونما ہونے والے ایک معجزے کو بیان کریں۔ جواب، غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر میں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح صحت یاب ہو گئے جیسے انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین حبشہ کی واپسی پر کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین حبشہ کی واپسی پر خوشی کا اظہار فرمایا اور انہیں خوشخبری دی کہ تمہیں 2 ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ سوال، شمائل نبوی سے کیا مراد ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، عادات، احوال، مناقب، شب و روز کے معمولات
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے منسوب تمام اشیاء کے بیان کو شمائل نبوی کہتے ہیں۔ سوال کس نبی پر سلسلہ نبوت اختتام پذیر ہوا؟ جواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کے لیے کیا چیز شفا کا سبب بنی؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لعاب۔ سوال کسی غیر محرم مرد سے گفتگو کی ضرورت پیش آئے تو گفتگو کیسے کرنی چاہیے؟ جواب پردے کے پیچھے۔ سوال حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ جواب اللہ کی رسی۔ سوال حرص رکھنے والے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ جواب حریص۔ سوال مریض کی عیادت کرنے والے شخص کے لیے کون دعا کرتا ہے؟ جواب 70,000 فرشتے۔ سوال حدیث مبارکہ کے مطابق مریض کے پاس شفا کے لیے دعا کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ جواب 7 بار۔ سوال حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ جواب بندوں کے حقوق۔ سوال کسی نابینا کو راستہ بتانا کیا ہے؟ جواب صدقہ ہے۔ سوال مریض کی دعا کس کے مانند ہوتی ہے؟ جواب فرشتوں کی مانند ہوتی ہے۔ سوال سب سے بہترین کھانا کون سا ہے؟ جواب محنت کی کمائی۔ جزاک اللہ خیرہ۔